موت ایک یقینی چیز ہے اور ایک موت کا وقت بھی مقرر ہے. موت کب آئے گی، کہاں پر آئے گی، کس حال میں آئے گی، یہ کسی کو خبر نہیں. دنیا کے اندر اختلاف ہے، مذہبوں کے اندر اختلاف ہے، گھروں کے اندر اختلاف ہے، لیکن موت سے کسی کا کوئی اختلاف نہیں. موت یقینی چیز ہے، آنا ہے، آ کر رہے گی. اس موت کی تیاری ہمیں اور آپ کو اسی دنیا کے اندر کرنا ہے. اب موت کی تیاری بہت سارے طریقے ہیں. آپ موت کی تیاری کر سکتے ہیں، لیکن ایک موت کی تیاری وہ ہے جو آقائے دو جہاں جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرما رہے ہیں. فرمایا یہ دنیا جو ہے ایک مسافر خانہ ہے، اور ہم اور آپ یہاں پر ایک مسافر کی حیثیت میں ہیں. کوئی مہمان کسی کے گھر جاتا ہے تو کتنا مختصر سامان لے کر جاتا ہے. کوئی کسی شہر میں جاتا ہے تو کتنا مختصر سامان ہوتا ہے. اس لیے اسے یہ پتا ہے کہ میں یہاں پر چند دن کے لیے آیا ہوں، اصل مقام میرا دوسرا ہے، لوٹ کر پھر مجھے وہی جانا. اسی طریقے سے یہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے. ہم اور آپ یہاں پر مسافر کی حیثیت سے ہیں. اسی لیے یہ خاندان خدا مقربان بارگاہ نے دنیا کو آباد نہیں فرمایا. یہ چاہتے تو بڑے شاندار قلعے بنا سکتے تھے. یہ چاہتے تو اللہ نے انہیں اتنی طاقت اور قوت عطا فرمائی تھی، بہت خوبصورت محلات دنیا کے اندر اپنے قائم کر سکتے تھے. مگر انہیں حقیقت معلوم ہے کہ ان محلات کی، ان قلعوں کی کوئی حقیقت نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ موت آنا ہے اور موت یقینی ہے، اور کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون. ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے اور لوٹ کر پھر اللہ ہی کے پاس جانا ہے. اور جو اللہ اپنے کرم سے محلات عطا فرمائے گا، جو اللہ اپنے کرم سے شاندار قلعے عطا فرمائے گا، ان قلعوں کے کیا کہنے، ان محلات کے کیا کہنے، جو اس کے انعامات اکرامات کی بارشیں بندے مومن کے اوپر ہوں گی. وہ رحمتیں، وہ برکتیں بس اللہ ہی جانتا ہے، جو اپنے کرم سے اپنے بندوں کو عطا فرمائے. آقائے دو جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر تم یہ چاہتے ہو تمہارے اوپر قبروں کا عذاب نہیں ہو، قبروں کے عذاب سے تم بچنا چاہتے ہو، تو فرمایا رات کو سونے سے پہلے پہلے ایک مرتبہ سورہ تبارک الذی پوری پڑھ لیا. یہ سورت اس کے پڑھنے والے کی شفاعت کرتی ہے. یہ سورت مانے عذاب ہے، عذاب کو روکنے والی ہے. اور یہ وظیفہ کسی ولی کا نہیں ہے، یہ وظیفہ خود ہمیں اور آپ کو عطا فرما رہے ہیں. آقائے دو جہاں جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو سونے سے پہلے پہلے ایک مرتبہ سورہ تبارک الذی پڑھ لیا کرو. انشاءاللہ اگر اس کو پابندی سے پڑھو گے اور موت آئے گی، اس دنیا سے رخصت ہوگے، قبر کے اندر جاؤ گے، تو اللہ رب العزت اس سورہ مبارکہ کی برکت
دے، اللہ تمہاری مغفرت بھی فرمائے گا، تمہارے گناہوں کو خطاؤں کو معاف فرمائے گا۔ رسول پاک علیہ السلام کے صحابہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اپنے کاروبار کے ارادے سے مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے۔ چلتے چلتے بہت وقت ہو گیا، اندھیرا ہونے لگا۔ مشورہ ہوا کہ اب رات ہو رہی ہے، یہاں پر کوئی مناسب جگہ دیکھ کر اپنے اپنے خیمے لگا لو، رات یہی گزاریں گے، صبح کو سفر شروع کریں گے۔ جگہ مناسب دیکھ کر، ایک میدان دیکھ کر، رات کے اندھیرے کی وجہ سے انہیں کچھ نظر نہیں آیا، انہوں نے اپنے اپنے خیمے لگا لیے۔ صحابی فرماتے ہیں کہ جب میں نے خیمے لگا لیے، رات کے تمام کاموں سے فارغ ہو کر عشاء کی نماز پڑھ کر میں آرام کے ارادے سے جیسے ہی لیٹا، زمین پر سر رکھا میں نے، تو زمین میں سے آواز آ رہی ہے، کوئی اللہ کا بندہ قرآن کریم پڑھ رہا ہے۔ کہتے ہیں مجھے بڑا تعجب ہوا، بڑی حیرت ہوئی۔ کہتے ہیں اور کان لگایا تو معلوم ہوا کسی نے سورہ تبارک الذی شروع کری اور شروع سے آخر تک پڑھی اور میں نے اس کو سنا۔ کہتے ہیں مجھے بڑا تعجب ہوا، بڑی حیرت ہوئی کہ زمین میں سے قرآن کریم کے پڑھنے کی آواز آ رہی ہے۔ ظاہر ہے ان کے لیے تعجب کی بات تھی، وہ نئے نئے مسلمان ہو رہے تھے، اسلام میں داخل ہو رہے تھے، لیکن آج کوئی مشکل کام نہیں ہے، کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ آپ میں سے بہت سارے حضرات سے دیکھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا کہ جب برسات کا زمانہ آتا ہے، بارشیں ہوتی ہے اور بارشیں قدر ہوتی ہے کہ قبرستانوں میں پانی بھرتا ہے اور قبریں دہل جاتی ہیں، بعض قبریں کھلتی ہیں، اور جب قبریں کھل جاتی ہے تو اللہ اپنی قدرت دکھاتا ہے، بعض قبریں ایسی ہوتی ہے کہ ان کا کفن تک میرا نہیں ہوتا۔ اللہ اپنی قدرت دکھاتا ہے اور بتاتا ہے دیکھو جس کو چاہے ہم فنا کریں، جس کو چاہے ہم باقی رکھیں، یہ ہمارے قبضہ قدرت کے اندر ہے، کسی انسان کے بس کی بات نہیں۔ فرماتے ہیں جب مجھے تعجب ہوا، میں نے اپنے سفر کا ارادہ ختم کیا اور صبح کو دربار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا اور میں نے کہا یا رسول اللہ میرے ساتھ ایسا ایسا معاملہ پیش آیا۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام مسکرائے، خوش ہوئے، فرمایا جانتے ہو جس جگہ تم نے خیمہ لگایا ہے وہاں پر کیا ہے؟ یا رسول اللہ مجھے نہیں خبر۔ فرمایا جس جگہ تم نے خیمہ لگایا ہے وہاں پر ایک مسلمان بندے کے قبر ہے، قبر ہے۔ اللہ نے اس کو پر یہ کرم فرمایا، وہ اپنی قبر میں آرام سے سورہ تبارک الذی کی تلاوت کر رہا ہے، اپنی قبر میں آرام سے سورہ تبارک الذی کی تلاوت کر رہا ہے۔ فرمایا وہ قرآن کریم سے اتنی محبت کیا کرتا تھا اور قرآن کے ساتھ ساتھ سورہ تبارک الذی سے اتنی محبت کرتا تھا کہ جب تک پڑھ نہیں لیتا تھا اسے سکون نہیں ملتا تھا۔ آج اللہ نے اس کو بڑی کرم فرمایا، وہ اپنی قبر میں آرام سے سورہ تبارک الذی کی تلاوت کر رہا ہے۔ کتنی شاندار زندگی ہے اس شخص کی، کتنی شاندار زندگی ہے اس شخص کی جس کی زندگی گزرے دیدار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، اور آخرت گزرے تو اس حال میں وہ اپنی قبر میں آرام سے سورہ تبارک الذی کی تلاوت کر رہا ہو۔ اللہ یہ زندگی ہمیں بھی عطا فرمائے۔ ہمارے اعمال تو اس قابل نہیں ہے، بہت گناہگار ہے، بہت ریاکار ہے، لیکن ہمارے گناہوں کی انتہا ہے، ہمارے گناہوں کی انتہا ہے، خدا کی رحمت کی کوئی انتہا نہیں، کوئی انتہا
بتوسل جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، قبر کے عذاب سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ پروردگار عالم ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرمائے، ہمارے تمام عزیز اقارب، دوست، احباب، اساتذہ، رفقاء، والدین کی مغفرت فرمائے۔ پروردگار عالم ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین۔ وفقنی اللہ وإياكم